ایلون مسک جدت، انقلاب اور غیر معمولی دولت کا نام کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 1971 میں پریٹوریا، جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ابتدائی سال علم کی پیاس اور ٹیکنالوجی کی دلچسپی سے عبارت تھے۔ ایک چھوٹے لڑکے کے طور پر بھی مسک نے کمپیوٹرز کے لیے ایک غیر معمولی قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ 10 سال کی عمر میں خود ہی پروگرامنگ سیکھی۔ یہ فطری صلاحیت جلد ہی کاروباری جذبے میں بدل گئی۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر گیم بلاسٹر تیار کیا اور بیچا، جو ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ علم کے حصول نے انہیں 17 سال کی عمر میں کینیڈا اور بعد میں امریکہ لے جایا، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف پنسلوانیا میں داخلہ لیا۔ معاشیات اور طبیعیات میں ڈگری حاصل کرتے ہوئے ان کا کاروباری جذبہ کبھی کم نہیں ہوا۔ عالمی دنیا ان کی امنگوں کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکی، اور مسک جلد ہی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں انقلاب لانے کے اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کے لیے یونیورسٹی چھوڑ گئے۔ انہیں بہت کم علم تھا کہ یہ فیصلہ دنیا کے امیر ترین شخص بننے کے ایک غیر معمولی سفر کا آغاز ہوگا۔ انٹرنیٹ کے ابتدائی دنوں میں ایلون مسک نے اپنے بھائی کمبال کے ساتھ مل کر ایپ2 کی بنیاد رکھی۔ یہ 1995 تھا اور انٹرنیٹ ابھی بھی اپنے قدم جما رہا تھا، لیکن مسک نے اس کی صلاحیت کو دیکھا۔ ایپ2 کا مقصد اخباروں کو آن لائن سٹی گائیڈ سافٹ ویئر فراہم کر کے اس ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ جدید آئیڈیا آج کی آن لائن نیویگیشن اور بزنس ڈائریکٹری سروسز کا پیش خیمہ اپنے وقت کے لیے انقلابی تھا۔ مسک برادران نے اپنے دل و جان ایپ2 میں لگا دیے، فنڈنگ حاصل کرنے اور اپنی کمپنی بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ ان کی محنت رنگ لائی جب 1999 میں کمپیک نے ایپ2 کو $307 ملین کی حیران کن رقم میں حاصل کر لیا۔ اس نے مسک کی پہلی بڑی مالی کامیابی کو نشان زد کیا، جس سے انہیں اس معاہدے سے $22 ملین ملے۔ لیکن یہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں تھا۔ ایپ2 کی کامیابی نے مسک کے اپنی صلاحیتوں پر یقین کی تصدیق کی اور ان کی خواہش کو مزید بڑے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تقویت بخشی۔ دنیا ایک ٹیک ٹارٹن کے عروج کی گواہ بننے والی تھی۔ ایپ2 کی کامیابی سے خوش ایلون مسک آرام سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے 1999 میں X.com کی مشترکہ بنیاد رکھی، جو ایک آن لائن مالیاتی خدمات کی کمپنی تھی جس کا مقصد لوگوں کے پیسے بھیجنے اور وصول کرنے کے طریقے میں انقلاب لانا تھا۔ یہ منصوبہ، جو بعد میں کنفینٹی کے ساتھ ضم ہو کر پے پیل بن گیا، مسک کے سفر میں ایک اور اہم قدم ثابت ہوگا۔ پے پیل نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی، آن لائن ادائیگی کی پروسیسنگ میں ایک عالمی رہنما بن گیا۔ اس کامیابی نے آن لائن نیلامی کی دیو بے کی توجہ حاصل کی، جس نے پے پیل کو اپنے پلیٹ فارم میں ضم کرنے کی زبردست صلاحیت کو دیکھا۔ 2002 میں ای بے نے پے پیل کو $1.5 بلین میں حاصل کر لیا۔ اس معاہدے نے مسک کی مجموعی مالیت کو اربوں میں پہنچا دیا، جس نے ایک ٹیک ویژنری اور ایک ہوشیار بزنس مین کے طور پر ان کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ سیکشن 4، مستقبل کو چلانا، ٹیسلا اور برقی خوابوں کا عروج۔ جب دنیا پے پیل کی کامیابی پر حیران تھی، ایلون مسک پہلے ہی اپنے اگلے جرأت مندانہ منصوبے پر نگاہیں جما چکے تھے، آٹوموٹو انڈسٹری میں انقلاب لانا۔ انہوں نے 2003 میں قائم ہونے والی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا موٹرز میں بھاری سرمایہ کاری کی اور بالآخر اس کے چیف ایگزیکٹو افسر بن گئے۔ ٹیسلا کے لیے مسک کا ویژن واضح تھا، اعلیٰ کارکردگی والی الیکٹرک گاڑیاں بنانا جو نہ صرف ماحول دوست ہوں بلکہ انتہائی مطلوب بھی ہوں۔ ان کی قیادت میں ٹیسلا نے سست اور غیر پرکشش کے طور پر الیکٹرک کاروں کے تاثر کو چکنا چور کر دیا۔ کمپنی کے نفیس ڈیزائن، جدید ٹیکنالوجی اور متاثر کن کارکردگی نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا، ٹیسلا کو ایک عالمی رجحان میں تبدیل کر دیا۔ سیکشن 5، ستاروں تک پہنچنا، اسپیس ایکس اور خلائی تحقیق کا حصول۔ ایلون مسک کی امنگیں سیارہ زمین تک محدود نہیں تھیں۔ 2002 میں انہوں نے ایک بلند مقصد کے ساتھ اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی، خلائی تحقیق کو زیادہ سستی اور قابل رسائی بنانا۔ انسانیت کے کثیر سیاروں کے مستقبل پر اپنے یقین سے انسپائرڈ ہو کر
मस्क ने अपने वसाइल और मुसलसल तवानाई स्पेस एक्स में लगा दी। स्पेस एक्स ने संगमेल हासिल किए, बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खलाई जहाज लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई और रॉकेटों को कामयाबी के साथ उतारने और दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब रही, एक ऐसा कारनामा जो पहले नामुमकिन समझा जाता था। इन कामयाबियों ने नासा और दीगर तंजीमों के साथ मुनाफा बख्श मुआहदों के साथ मिलकर स्पेस एक्स की मालियत को अरबों में पहुंचा दिया, जिससे दुनिया के अमीर तरीन शख्स के तौर पर मस्क की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। सेक्शन 6, उफ़ुक़ को वसी करना, XAI और मस्क पोर्टफोलियो। कभी भी चैलेंज से पीछे न हटने वाले एलोन मस्क ने अपने पोर्टफोलियो को मुतनव्वे बनाना जारी रखा, मुख्तलिफ सनतों में कंपनियों में सरमायाकारी और उनका हुसूल जारी रखा। 2022 में इन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में हासिल किया, बाद में उसे एक्स के तौर पर रीब्रांड किया, जिसके साथ उसे एक हर चीज वाली ऐप में तब्दील करने का मंसूबा है। मस्क ने सा की भी बुनियाद रखी, जो एक मसनूई ज़हानत की कंपनी है जो कायनात की हकीकी नौइयत को समझने पर मरकूज है। AI के तेजी से तरक्की करने वाले शोबे में ये कदम टेक्नोलॉजी की तब्दीली की ताकत पर मस्क के गहरे यकीन की अक्कासी करता है। उनके दीगर मंसूबों में द बोरिंग कंपनी शामिल है, जिसका मकसद ज़ेर ज़मीन सुरंगों के साथ नकल व हमल में इनकलाब लाना है, और न्यूरलिंक, जो इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दिमाग कंप्यूटर इंटरफेस तैयार कर रही है। सेक्शन 7, जिद्दत की मीरास, मस्क का असर और आगे का रास्ता। कंप्यूटर से मोहब्बत करने वाले बच्चे से दुनिया के अमीर तरीन शख्स तक एलोन मस्क का सफ़र उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म, मुसलसल मेहनत और जुरअतमंदाना विज़न का सबूत है। उनकी कंपनियों ने टेस्ला और स्पेस एक्स से लेकर सा और सा तक सनतों में खलल डाला है, तकनीकी हुदूद को आगे बढ़ाया है और दुनिया के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में लिया है, जबकि उनके गैर रिवायती तरीक़ों और वाज़ेह फितरत ने तारीफ़ और तनकीद दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका दुनिया पर गहरा असर पड़ा है। मस्क का असर टेक्नोलॉजी और कारोबार की दुनिया से बाहर है। टेस्ला की हेलीकॉप्टर गाड़ियों के जरिए मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की उनकी कोशिशें और स्पेस एक्स के जरिए इंसानियत को एक कसीर सैयारों वाली नौ बनाने के उनके विज़न ने आलमी गुफ्तगू को जन्म दिया है और बेशुमार अफराद को मुतासिर किया है, जैसा कि वो जिद्दत की हिमायत और मौजूदा सूरत हाल को चैलेंज करते रहते हैं। 21वीं सदी के सबसे बासर शख्सियात में से एक के तौर पर एलोन मस्क की मीरास नाकाबिल तरदीद है। उनकी कहानी एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है कि जुरअतमंदाना अहदाफ, गैर मुतज़लज़ल यकीन और मुसलसल जुस्तजू के साथ कुछ भी मुमकिन है।